ترى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين برحمتك يا أرحم الراحمين. جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے
جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اب میں جب کہا سرکار میں یہ میرا ہے، اب میں جب کہا سرکار میں یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پہ لکھا ہوں میں اعلیٰ حضرت، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، جیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کرم سرکار اب تو جان و دل تم پر ہے تو میں اکیلا اور مسائل زندگی کے دیکھ میں تیری کچھ کی یاد آتا ہے مجھے کیسے چین پاتا
وسلم اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار ہم سب کی بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما مگر آپ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا، خاتون میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاتون میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، تیری یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہیں سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہیں سے مانگو، اپنے دامن میں احسان بڑھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالق میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالق میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا،
چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں روزے جزا اور کیا چاہیے سبز گنبد آنکھوں میں بسنے لگا سبز گنبد آنکھوں میں بسنے لگا حاضری کا سنا اور کیا چاہیے حاضری کا سنا اور کیا چاہیے دیکھ دیکھ کر میرے سرکار نے جولی بھر کر میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے زیادہ پسند تھا حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کلام جس کے بارے میں سرکار نے خود کہا تھا اگر جامی آ کر یہ کلام میری بارگاہ میں سنا دے تو مجھے قبر سے باہر نکل کر ان کا مصافحہ کرنا پڑے گا آج وہی کلام میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی سعادت مندی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھ فرمائیں یہ کرا تو روز اسیانم ذکرتا کش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ جام حب تو مستم بازنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخن لا یا رسول اللہ جو بازو میں شفاعت را کشائی بر گناہگارا جو بازو بھی شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن میں روح جامی را درا یا رسول اللہ
فرسودہ جہاں پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم سر دلم پس مردہ آوارا سیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آیا الوداع الوداع تاجدار مدینہ صدمے ہجرے کیسے سہوں گا الوداع الوداع تاجدار مدینہ بے قراری ہے بڑھتی جا رہی ہے ہجر کی اب گھڑی آ رہی ہے دل ہوا جا پارا پارا الوداع الوداع تاجدار مدینہ کس طرح شوق سے میں چلا تھا دل کا گونجا خوشی سے کھلا تھا اب چھوٹا ہے مدینہ الوداع الوداع تاجدار مدینہ کوئے جانا کی رنگین فضائیں آئے معطر معمر ہوائیں لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع تاجدار مدینہ کاش قسمت میری ساتھ دیتی موت دیا میرے کرتی جان قدموں پہ قربان کرتا الوداع الوداع تاجدار مدینہ سوز الفت سے جلتا رہوں میں عشق میں تیرے گلتا رہوں میں مجھ کو دیوانہ سمجھے زمانہ الوداع الوداع تاجدار مدینہ میں جہاں بھی رہوں میرے آقا ہو نظر میں مدینے کا جلوہ التجا میری مقبول فرما الوداع الوداع تاجدار مدینہ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل اثاثہ الوداع الوداع تاجدار مدینہ آنکھ سے اب ہوا خون جاری روح پر بھی ہے اب رنج تاری جلد اتار کو پھر بلانا الوداع الوداع تاجدار مدینہ یا سیدی حبیبی خیر الانام آقا اپنے سلامیوں کا لے لو سلام آقا یا سیدی حبیبی خیر الانام آقا اپنے سلامیوں کا لے لو سلام آئے ہیں
صبح آقا، رحمت کی صبح آقا، رحمت کی شام آقا، یا سیدی حبیبی خیر الانام آقا، اپنے سلامیوں کا لے لو سلام آقا، تم سے زیادہ پیاری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے زیادہ پیاری جہاں بھی نہیں ہماری، دونوں جہاں ملے ہیں دہلیز پر تمہاری، دہلیز پر تمہاری آقائیاں ہوئی ہے، آقائیاں ہوئی ہے تم پر تمام آقا، یا سیدی حبیبی خیر الانام آقا، اپنے سلامیوں کا لے لو سلام آقا، احساس میں جڑے ہیں مجرم بنے کھڑے ہیں، شرمندہ بھی بہت ہیں مشتاق بھی بڑے ہیں، مشتاق بھی بڑے ہیں، ہم کو معاف کر دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو معاف کر دو، ہم ہیں غلام آقا، یا سیدی حبیبی خیر الانام آقا، اپنے سلامیوں کا لے لو سلام آقا، لے لو سلام آقا، لے لو سلام آقا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والوباء والقحط والموت والآذى والألم، اسمه مكتوب مرفوع منفوش منفوش في اللوح والقلم، سيد الأرض والأجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله آسمه جبرائيل خادمه والبراق مركبه والمعراج صفره، سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد اليوم الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتعزيلنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك للدرجات، وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير.
تیرے فضل و کرم سے الہ العالمین ہم سرزمین حجاز پر آ گئے خدا. ہمارے گندے قدم اس لائق نہیں تھے کہ اس پاک متبرک زمین پر ہم قدم بھی رکھ سکیں مولا. ہماری گندی سوچوں کو، سانسوں کو الہ العالمین ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سانسیں میسر ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کے یہ گنہگار ہم خاک سارا کے اوپر آپ کے غلام حاضر ہوئے ہیں، ہماری حاضری کو قبول فرمائیے. بعد اب حاضری کا شرف ہم نے حاصل کرنے کی دعا مانگی تھی. کہیں بھی غلطیاں ہو گئی، گستاخیاں ہو گئی تو آپ کے پیارے لالوں کا نوازوں کا واسطہ دیتے ہیں. سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ابا کا واسطہ دیتے ہیں. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا مقدس فرمان اپنے کلام مجید میں اور رب فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں. وقت پر نماز پڑھنا چاہیے تھا، نہیں پڑھے ہیں. وقت رمضان کے روزے رکھنے چاہیے تھے، صحت مندی کے باوجود روزے نہ رکھے ہوئے. زکوٰۃ کے مستحق تھے، زکوٰۃ ہم نے ادا نہیں کی. حج ہم پر فرض کیا گیا تھا، استطاعت ہوتے ہوئے ہم نے حج پر نہیں کیے گئے. بھائی بہنوں کے حق ہم نے چھینا ہوگا، دوست احباب رشتہ داروں کے حق کو ہم نے چھینا ہوگا، حق تلفی ہم سے ہوئی ہوگی. اے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ بڑھ کر ہم اپنی جانوں پر ظلم کیا کر بیٹھے کہ آپ کے ساتھ جس طرح والہانہ عشق ہمیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے نامے پر مر مٹنا چاہیے تھا، ہم سے نہ ہو سکا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معاف فرما دیجیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. اے آقا، بہت ظالم ہے ہم، ظلم کر کے آپ کے آستھا پر آئے ہوئے ہیں، آپ کے دولت قدم پہ حاضر ہوئے ہیں. ہماری ظلموں کی فہرست بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول، اگر پھیلا دی جائے تو روئے زمین کو ہو جائے گی، اگر اونچائی کی طرف لے جائے تو عرش اعظم کو چھو لیں گے. اے اللہ کے رسول، بہت ظالم ہے، بہت خطاوار ہے، سزاوار ہے، بدکار ہے، بد کردار ہے، بے عمل جیسی بھی ہے، آپ کی امتی ہے. اللہ کے فرمان کے مطابق آپ کے در پاک پر حاضر ہوئے ہیں. ہم اپنے گناہوں کا معروضہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے رب کی بارگاہ میں آپ بھی دعا فرما دے تو اللہ تعالیٰ بے شک ہم تمام کو بخش دے گا، ہمارے والدین کو بخش دے گا، کل امت کے مسلمان مرحومین باحیات مسلمانوں کو بھی بخش دے گا. اے اللہ کے رسول، جھولی پھیلائے ہوئے آپ کے در پر، آپ کے در سے کبھی نہ کوئی خالی گیا تھا، نہ خالی جا رہا ہے اور نہ خالی جائے گا. اتنا سخی دربار روئے زمین پر کہیں نہیں ہے. آپ کی سخاوت کے چرچے ہم نے سنے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں، ہم نے بے شمار دیکھے بھی ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت کی شان کریمی کا صدقہ ہم پر اپنی سخاوت کرم آپ فرما دیجیے. آپ کی نگاہ عنایت ہم پر فرما دیجیے، نگاہ توجہ فرما دیجیے. جتنے بھی زائرین حاضر ہو رہے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے. جتنے بھی خدمت گزاران اس مقدس سرزمین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں ان تمام کی خدمتوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ کے رسول، آپ کے روضہ اطہر کو عرش اعظم کے نیچے کوئی مقدس اعلیٰ جگہ ہے افضل ترین تو آپ کا روضہ مبارک ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اس روزے کو بقیہ نور بنائے رکھے. کل روز محشر جب سور پھونکی جائے گی تو ساری چیزوں کو تباہ کر دیا جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ نہ مولا تعالیٰ کا گھر تباہ ہو کعبۃ اللہ اور نہ آپ کا در تباہ ہو. اے اللہ کے رسول، ساری دنیا اجڑ جائے کوئی فکر نہیں ہے. آپ کے نام پر تھوڑی سی آنچ بھی آ جائے تو ہمیں یہ گوارا منظور ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنی آل کو قربان کر دیں گے، لیکن آپ کے نام پر، آپ کے اہل بیت کے نام پر بچاؤ کرنے کی ہم زندگی میں کوشش کریں گے. ہمارے بازو میں قوت حیدری عطا فرمائیے، آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرمائیے، اقوال میں سچائی عطا فرمائیے، کردار میں پاکیزگی عطا فرمائیے، سجدوں میں حسینی طلب عطا فرمائیے. اے اللہ کے رسول، ہمارے سینوں کو آپ کے عشق سے معجزن فرما دیجیے. بے شمار لوگوں نے
آپ کے در پر بہت ہی معروضے رکھے ہیں، ان تمام کے معروضوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر تمام کی حاجتوں پر لازم، سب کی دستگیری فرما دیجیے۔ آپ شفیق ہیں، آپ رفیق ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ صدا دینا ہمارا کام ہے، رحمت للعالمین ہماری صداؤں کو سن کر ہماری دل کا مداوع، ہماری حاجتوں کا مداوع کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ نے کل خزانوں کے کنجیاں آپ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں، ہم صحت کی کنجی آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ ہم ہمارے گناہوں کی مغفرت کی کنجی آپ سے طلب کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، گناہ فرمانیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم انہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں اپنے والدین کے ساتھ نازیبا سلوک کیا ہوگا، ان سے بہت غلطیاں کی ہوئی، ہماری نازیبا غلطیوں کو بھی حق میں معاف فرما دیجیے۔ ہمارے ظلموں کی فہرست بہت بڑی ہے اللہ کے رسول، لیکن آپ کی رحمت کی چادر اس سے بھی وسیع ہے۔ اس رحمت کی چادر کے صدقے عفو و درگزر کی چادر ہم سب پر پھیر دیجیے۔ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما دیجیے۔ ہمارے والدین اگر باحیات ہیں تو انہیں صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائیے، ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائیے، ان کی شفقت اور محبت بھری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اگر ہم اپنے والدین کو کھو گئے ہیں تو ان کی بار بار مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی ہمارے والدین کے حق میں دعائیں مغفرت فرما دیجیے۔ ہم میں کوئی بے روزگار ہے تو انہیں روزی میسر ہو جائے، جو جس طرح کی حلال تجارت کر رہے ہیں اس میں دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائیے، خیر و برکت کے فیصلے فرما دیجیے۔ بچے اور بچیاں اپنی عمر کو پہنچی ہیں تو غیب سے ان کے مناسب رشتے پیدا فرما دیجیے اور ان کے والدین کو ذہنی سکون سے آزاد فرما دیجیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بچے پڑھائی کے میدان میں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، انہیں نمایاں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ سب کے گھروں میں علم کا نور پھیلا دیجیے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہماری بدعملیوں کو دور فرما دیجیے، ہماری بد اخلاقیوں کو دور فرما دیجیے۔ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی صحیح اشکالنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا در مبارک عرش اعظم کے نیچے اتنی مقدس جگہ ہے، یہاں سانسوں کو لینا بھی بے ادبی ہے، ہم آواز میں پھنس رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز آپ کی آواز پر بڑھت چلی جائے۔ لا فوق اصواتکم صوت النبی کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی آوازوں کو نیچی رکھ رہے ہیں۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری بے ادبیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم کیا کریں، دل کا حال دکھڑا کس کو سنائے، ہم مجبور ہیں آقا، آپ کے در پر آئے، ہماری دکھی داستان کو کس کے آگے سنائے۔ کون ہے تمہارے سوا سننے والا، کون ہے تمہارے سوا عطا کرنے والا۔ آج بڑی مشکلوں کو لے کر سب آئے ہیں۔ حاضرین، میرے ہمراہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں سب اپنے تکالیف کے پہاڑوں کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آپ کو نہ سنائے تو کس کو سنائے، کس منہ کو لے کر ہم واپس اپنے گھروں کو جائیں۔ ہمارے گھروں کو جانے سے پہلے ہماری حاجتوں کو پوری فرما دیجیے، ہماری عطاؤں کو پوری فرما دیجیے، بخشش کا بہانہ بنا دیجیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امت بڑی لاچار مجبور ہے، فلسطین کے سرزمین پر مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی ہے، پھر سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دیجیے، ایسی سرزمین مقدس مسلمانوں کے حوالے فرما دیجیے، ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا دیجیے، دین کا غازی بنا دیجیے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی محافل میلاد ہم ہر سال مناتے چلے آ رہے ہیں، اس کے منانے میں کہیں چھوٹی سی بھی بے ادبی غلطی ہم سے ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما دیجیے۔ جو احباب اس محافل کو اپنے گھروں میں آباد کر رہے ہیں ان کے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب مسلمانوں کو استطاعت والا بنا کر آپ کے در پر حاضری کا شرف عطا فرمائیے۔ مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، رہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأن عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم ومعدن الرزق والفتوحات من بينه الحلم والمكان وآله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.